کراچی ڈومینیٹ کر رہا ہے ہر لحاظ سے پاکستان کی سیاست میں، پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کو لے کر اور پیس کو لے کر۔ وزیر داخلہ نے جب دیکھا کہ کراچی کا آپریشن جو ہے جو رینجرز کر رہی ہے وہ اس کی پرسیپشن یہ ابھر رہی ہے کہ وہ کوئی سلو ڈاؤن ہو رہا ہے، تو انہوں نے اسپیشل آرڈرز پاس کیے رینجرز کو کہ اس کو فاسٹ کیا جائے۔ آج بھی ڈی جی رینجرز جو ہے انہوں نے کافی اہم ان کی موومنٹ رہی، اور لگ ایسے رہا ہے کہ شاید کراچی کا آپریشن جو ہے وہ جو اس کا تاثر تھا رکنے کا، اس سے اب اگلی سٹیج میں وہ جا رہا ہے۔ جب کراچی کا آپریشن کی بات کرتے ہیں تو ویورز اس کی پولیٹیکل امپلیکیشن ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ یہ کوئی ایسا آپریشن نہیں ہے جو جس سے کوئی اہم پولیٹیکل اینٹی افیکٹ نہیں ہو رہی۔ آن دی ادر ہینڈ دو بہت ہی اہم اینٹیز اس سے افیکٹ ہو رہی ہیں، جو ہے ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی، اور اسی کانٹیکس کے اندر جو ہے آج بات کریں گے کراچی کے آپریشن کو لے کر بھی اور پاکستان کے اوورآل حالات اور معاملات کو لے کر بھی۔ اس کانٹیکس میں ایم کیو ایم کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے مزید؟ ایم کیو ایم نے استعفے واپس لے لیے، پارلیمنٹ میں منڈے کو جا رہی ہے، لیکن ان کا کنسرن وہی ہے کہ وفاقی حکومت نے ان کو ایون اس بات میں بھی سپورٹ نہیں کیا کورٹ کے اندر جا کر کہ جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں ان کی سپیچ پہ سے پابندی اٹھا لی جائے گی، بلکہ الٹا وفاقی حکومت پہ یہ الزام لگایا ایم کیو ایم نے کہ ان کے وکلا نے دلائل یہ دیے کہ یہ پابندی بالکل نہ اٹھائی جائے۔ آرٹیکل 6 کے مطالبے جو الطاف حسین صاحب پہ شروع ہوئے وہ ابھی تک کہیں پہ بھی وڈرال ہونے کا نام نہیں لے رہے، اور حکومت جو ہے اس کی پالیسی بالکل واضح نہیں ہو رہی۔ آج کے اس پروگرام میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کراچی کا اونٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے، پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، ویورز ملک کے امن اور پیس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وسیم اختر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وسیم اختر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ رائٹ، وسیم صاحب بہت وارم ویلکم آپ کو کرتے ہیں۔ علی محمد خان صاحب، آپ کو بھی اگر آواز میری کلیئر آ رہی ہو، اور آپ شیر علی صاحب، یہ تینوں حضرات میرے ساتھ موجود ہیں۔ وسیم صاحب، پوزیشن کیا ہے ذرا آپ بتا دیجیے حکومت کی؟ کل آپ کے ایک ریپرزنٹیٹیو آئے تھے ہمارے پاس، بلوچ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں حکومت ڈبل گیم کھیل رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ، کہ ایک طرف تو آپ سے کہا ہے استعفے واپس لے لیجیے، دوسری طرف جو ہے وہ انہوں نے میڈیا پر جو پابندی ہے اس کے حق میں دلائل دیے الطاف حسین صاحب کے، تو اس میں پوزیشن کیا ہے وسیم صاحب ایم کیو ایم کی؟ کامران، کافی چیزیں کلیئر ہوئی ہیں۔ پرویز رشید صاحب کا بھی ایک ٹی وی چینل پہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ ہے۔ وہ جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے وہ میرے خیال میں کہیں اور سے ڈکٹیشن لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حکومت کا بھی یہی سوچ ہے، اور میرے خیال میں ان سے باز پرس کی گئی ہے۔ نواز شریف صاحب بھی اور اسحاق ڈار صاحب، پرویز رشید صاحب، جن سے ہماری باتیں ہوئی ہیں وہ بالکل پوزیٹیو ہیں۔ ہمارے جو ویوز ہیں اس حوالے سے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ نہیں ہونی چاہیے، مسنگ پرسنز نہیں ہونے چاہیے، فریڈم آف سپیچ ہونی چاہیے، بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے الطاف بھائی کے۔ تو مقدمہ ضرور لاہور ہائی کورٹ شفٹ کر دیا ہے، اس پہ ہم وہاں عدالت میں فیس کریں گے اس کو، مگر اچنبھا یہ ہے، تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی کی پٹیشن جو کہ کورٹ میں آئی ہے اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل اس کو سپورٹ کر رہا ہے گورنمنٹ کا، تو یہاں کنفیوژن ہے۔ گورنمنٹ بھی کنفیوز ہے، جن کے میں نے نام لیے ذمہ داروں سے۔ انشاءاللہ امید یہ ہے کہ ان کی باز پرس ہو چکی ہے یا ہو رہی ہوگی، اور آئندہ آنے والی ڈیٹ پہ کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اچھا وسیم بھائی، ویسے حکومت تو خاصی کلیئر ہے اس بارے میں، کیونکہ کل جو حکومت کے منسٹر آئے ہوئے تھے خرم دستگیر صاحب ہمارے پروگرام میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے سیدھی سی بات ہے ایم کیو ایم سے کہہ دیا کہ بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کی سپیچ پہ ہم مخالفت نہ کریں آپ کی کورٹ کے اندر، تو آپ ہمیں جو ہے ان رائٹنگ یا ویسے ایک انڈرسٹینڈنگ دیں کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ دستور پاکستان کے اندر رہ کر سپیچ کریں گے، افواج پاکستان کے جرنیلوں کے خلاف نہیں سپیچ کریں گے، اور ملک میں مارشل لاء انوائٹ کرنے کی دعوتیں سپیچ کے ذریعے نہیں دیں گے۔ تو ایک تو آپ بتا دیجئے کہ خرم دستگیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ پیغام پہنچایا گیا، پیغام پہنچایا حکومت نے، اور اگر آپ پہنچایا ہے تو یہ پیغام آپ نے آگے الطاف بھائی کو پہنچایا کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے کہ آئندہ اگر حکومت سپورٹ کرتی ہے آپ کی کہ میڈیا بین اٹھ جائے تو الطاف صاحب بھی سپورٹ کریں گے کہ ان تمام ضابطوں کے اندر رہتے ہوئے بات کریں گے عوام سے؟ وسیم صاحب، میرے خیال میں میرے دوست ہیں خرم دستگیر، ان کو جو اصل حقیقت ہے اس کا علم نہیں ہے، وہ ان میٹنگز میں نہیں تھے جو ہماری میٹنگز ہوئی ہیں اسحاق ڈار صاحب سے بھی اور پرویز رشید صاحب سے بھی۔ ایک میٹنگ میں نواز شریف صاحب بھی موجود تھے۔ ہمارے وکلا کیس کو دیکھ رہے ہیں، جب بھی تاریخ پڑے گی اور جو بھی
بہتر سمجھے گی ہماری وکلا کی ٹیم وہ بیان دے گی، چاہے وہ رائٹنگ میں ہو، کیونکہ ظاہر ہے الطاف حسین صاحب خود یہاں نہیں ہیں، وہ لندن میں ہیں، تو ہمارے وکلا ہیں جو کیس کو دیکھ رہے ہیں، جو بہتر ہوگا وہ جواب دیا جائے گا۔ ظاہر ہے نہ ماضی میں الطاف بھائی کا یہ مطلب تھا، مطلب نکالے گئے ضرور گئے ہیں، مگر مطلب کہیں بھی ایسا نہیں تھا جو پیش کیا گیا۔ ٹھیک، عابد شیر علی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد، آپ کا گروپ جو ہے فیصل آباد میں جیتا الیکشن، اور میں اس کی مزید ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن کیونکہ آپ سے میری بات نہیں ہو سکی الیکشن کے بعد سے، میں چلے یہ مبارکباد تو میں دوں آپ کو۔ یہ آیتیں کراچی کے اس ایشو کے اوپر، سر اس بارے میں بڑی کنفیوژن ہے، گورنمنٹ کے ایک منسٹر کل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے ہم سپورٹ نہیں کر رہے الطاف حسین صاحب کی میڈیا کوریج کو کورٹ کے اندر، کیونکہ وہ ہمیں ابھی تک ایشورنس نہیں دے رہے کہ وہ ضابطے میں بات کریں گے۔ وسیم اختر صاحب کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات ہوئی نہیں میٹنگز کے اندر۔ آپ کی سر پالیسی عابد صاحب آپ کی گورنمنٹ کی کیا ہے؟ آپ ایک طرف ان کو واپس لانے کی بات کر رہے ہیں پارلیمنٹ، دوسری طرف آپ الطاف حسین صاحب کی سپیچ پہ سے جو ایک سمبولک ویلیو رکھتی ہے ان کے لیڈر کی سپیچ جو ہے، کیونکہ وہ اس کے علاوہ اور کسی طریقے سے بات کر ہی نہیں سکتے اپنی عوام سے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ انگلینڈ میں ان ایگزائل ہیں وہ، تو ان کا تو موڈ آف کمیونیکیشن لیڈرشپ اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ عام بات نہیں ہے، یہ کوئی ایک عام لیڈر کی سپیچ کی بات نہیں ہے، وہ ایک ایسے لیڈر کی بات ہے جو پاکستان نہیں آ سکتے ڈیو ٹو ڈفرنٹ ریزنز۔ تو آپ کی کیا پالیسی ہے؟ آپ نے کوئی پابندی بنائی ہے کہ الطاف صاحب ان ڈومینز میں بات کریں گے، یا آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم منڈے سے وکیل کو کہہ دیں گے کہ مخالفت نہ کرے سپیچ پابندی پہ میڈیا کی؟ جی عابد صاحب۔ بہت شکریہ کامران بھائی، آپ کی مبارکباد کا بھی، اور الحمدللہ ہمارا گروپ، ہماری جماعت میاں محمد نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ کے اندر ہم نے الحمدللہ کلین سویپ کیا فیصل آباد میں۔ بات اس طرف لے آتے ہیں جہاں پہ بات اب کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایز اے پاکستانی، جب ہم حالت جنگ میں ہیں، جب ہم نے آن بورڈ ہو کر کراچی میں امن لانے کے لیے تمام پارٹیز نے مشترکہ طور پر یہ قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں، ان کی لیڈرشپ میں، کیونکہ وہ وزیر اعظم ہیں، ان کی لیڈرشپ میں تمام لوگ، جب سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے کراچی کو جو گنڈا گردی ہے، جو قتل و غارت ہوتی ہے، اس سے پاک کرنا ہے۔ دیکھیں جب آپریشن تمام جماعتوں کو آن بورڈ لے کر کیا گیا، شاہد صاحب جب ہم نے ان لوگوں کو مارا پکڑا جن لوگوں نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہوا ہے، مارا، الحمدللہ اب کراچی میں امن ہو گیا ہے، اور وہ پیسہ جو دہشت گردی میں استعمال ہوا ان کے بھی ایویڈنسز ہیں جس کی بیس پر آپریشن کیا گیا۔ جہاں تک بات سپیچز کی ہے، دیکھیں آپ ہیٹڈ سپیچز کریں گے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے خلاف، ہمارے آرم فورسز کے لیڈر کے خلاف، اس لیڈر کے خلاف بات کریں گے جس کے بچے پاکستان کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں، آپریشن ضرب عضب میں اپنی جانیں دے رہے ہیں، ہر جگہ میں وہ ہمارا تحفظ کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کے ہیڈ کو ٹارگٹ کریں گے، ہماری آئی ایس آئی کے ہیڈ کو ٹارگٹ کریں گے، ہماری باہر بیٹھ کے آپ تاثر دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چاہے میں بھی کیوں نہ ہو، بالکل اس میں کسی کا لیکن وسیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ مطلب کبھی بھی نہیں ہوتا جو آپ لوگ نکال لیتے ہیں۔ عابد شیر علی صاحب وہ کہہ رہے ہیں نا ماضی میں یہ مطلب کبھی تھا۔ شاہد صاحب جی یہ میں آپ کے بھی شاہد بھائی پروگرام سنتا رہا ہوں، اور بھی ٹی وی اینکرز کے، یہ ماضی نہیں ہے جب میڈیا وائبرنٹ نہیں تھا، ہر چیز ریکارڈڈ ہے۔ نہ عابد شیر علی اپنی طرف سے کچھ کہے گا، نہ کامران شاہد، نہ وسیم اختر صاحب، نہ کوئی اور اپنے پاس سے کوئی ایویڈنسز کریٹ نہیں کر سکتا۔ ہر چیز کیمرے کی آنکھ پکڑ لیتی ہے، اسی لیے کہا ہے کہ جب بھی آپ بولیں سوچ سمجھ کے بولیں۔ 6 سال پرانی بات بھی شاہد صاحب آپ میری نکال لائیں گے، 3 سال پہلے جو میں نے بات کی ہے، بات آپ کے ریکارڈ میں ہے، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ خدا رہا ہم دنیا سے جنگ لڑ رہے ہیں، ہم ہمسایہ ممالک سے جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اپنے ملک کے اندر دہشت گردوں کا صفایا کر رہے ہیں۔ اب الحمدللہ دیکھیں کراچی پاکستان کی شارگ ہے، کراچی میں امن ہوتا ہے شاہد صاحب، اس کے پھل پورے پاکستان میں ملتے ہیں، اس کا اثر پورے پاکستان میں آتا ہے۔ کراچی کے امن کے لیے تو ہم تو ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن میں گزارش کروں گا آپ کی بھی وساطت سے کہ ہمارے آرم فورسز کے ہیڈز کو اس طرح تقریریں کر کے ان کے خلاف نفرت انگیز تقریریں کرنے کی
ہرگز کسی کو اجازت ٹھیک ہے، نہیں ہوگی بالکل ٹھیک ہے جی۔ اپنے ایک ڈومین میں رہ کر بات کریں۔ بالکل ٹھیک۔ اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے اس پہ معافی مانگنے پہ بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس پر اپنی اپالوجی ٹینڈر کرنے پہ بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ معاملات کو سلجھاؤ کی طرف لے کر جانا چاہیے، الجھاؤ اور اس طرح لے کر جائیں گے تو پھر نقصان بالکل ٹھیک ہے۔ وسیم اختر صاحب، یہ تو بڑی جائز بات ہے، آرمڈ فورسز کے ہیڈز کے متعلق اگر آپ ڈیروگیٹری ریمارکس نہ دیں تو حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا الطاف صاحب کی سپیچ کھولنے پہ، یہ تو بڑی جائز بات ہے، اس کو تو آپ ایگری کرتے ہیں نا؟ دیکھیں کامران ایسی چیز نہیں ہوئی ہے، میں کوئی تلخیوں کی طرف جانا بھی نہیں چاہتا۔ ہیڈ کے لیے خدا نہ خواستہ کسی بھی انسٹیٹیوشن کے لیے ایسی بات نہیں کی گئی ہے۔ اگر آپ صرف ایک حصہ نکال کے اس کو پکڑ لیں وہ بات الگ ہے۔ خیر، میں اس سے آگے بڑھ رہا ہوں، معاملہ کورٹ کے اندر ہے، کورٹ قانون اور آئین کے مطابق چلتا ہے۔ ہمارے وکلا موجود ہیں، جس نے پٹیشن ڈالی ہے خلاف وہ اس کے وکیل موجود ہوں گے، وہ خود موجود ہوگا۔ تو لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ کہ کیا ہونا چاہیے، اس کا فیٹ کیا ہوگا۔ ہم ادھر بیٹھ کے اگر تجزیے کریں گے تو وہ اس کیس پہ بھی اثر پڑے گا۔ سب جوڈیس میٹر ہے، یہ کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنے دیں۔ سر میں تو صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حکومت کی کیا ریزنز ہے اس کو اپوز کرنے کے۔ علی محمد خان صاحب، اوبیسلی آپ اپوزیشن ہیں، اب تھوڑی اپنی رائے دیجیے گا کہ اگر آپ حکومت میں ہوتے یا اگر آپ کا ویو لیا جائے، جس طرح حکومت جو ہے اپوز کر رہی ہے الطاف حسین صاحب کی میڈیا کے اوپر پابندی کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ سپورٹ کر رہی ہے کہ جی ہونی چاہیے، آپ کا اپنا ٹیک کیا ہے، ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ محترم الطاف حسین صاحب نے جو باتیں کی ہیں، اگر وہ آئین کے حدود کے اندر ہیں تو ان پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، اگر انہوں نے آئین کے حدود کو کراس کیا ہے تو پابندی ہونی چاہیے۔ اب اگر آئین جو پابندیاں لگاتی ہے کہ اسٹیٹ یا اسٹیٹ کے اداروں کو جپٹائز نہ کیا جائے، ان کے خلاف بات نہ کی جائے، یا دشمن ملک کو پاکستان میں امداد کے لیے نہ بلایا جائے، اب اگر یہ چیزیں آئین کی خلاف ورزی ہیں تو پھر حکومت وقت کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہے کہ وہ الزامات واپس لے۔ یہ تو پھر مکمکہ کی بات ہو گئی۔ اور میں جو وسیم صاحب نے بات کی ہے، میں اس بات کو بالکل سیکنڈ کرتا ہوں۔ وہ ایم کیو ایم سے ان کا تعلق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کیس اب ہائی کورٹ میں موجود ہے، ہائی کورٹ نے پابندی لگائی ہے، تو یہ پابندی تب تک رہے جب تک ہائی کورٹ کی اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں اوور ٹرن نہ کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس پہ تو بالکل ہم کلیئر ہیں کہ پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے دفاعی اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں، اس میں تو آپ کلیئر ہیں، لیکن آپ اتنے پچھلے کافی عرصے سے ہی آپ یہ تقاریر بھی سنتے ہوئے آئے ہیں، اور آپ لوگوں نے بھی مائنڈ بنایا، پتہ نہیں کورٹس کا مائنڈ بنایا کہ نہیں بنایا، اب تو آپ اپنا ایک کلیئر کٹ آپ کہہ رہے ہیں کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، لیکن آپ لوگوں کے بھی تو اوپینین اس کے اندر شامل ہوا نا، جب کورٹ نے بھی ڈیسائیڈ کیا، حکومت بھی اب جو ہے وہ آپ لوگوں کی وجہ سے بھی تو دیکھ رہی ہے نا اپوزیشن کی کیا رائے ہے اس کے اوپر۔ تو آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ نیوٹرل ہیں اس معاملے میں، مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو کورٹ ڈیسائیڈ کر دے گی، آپ کو تو کوئی آبجیکشن نہیں نا اس کے اوپر۔ بڑی اچھی بات ہے الطاف صاحب کی اسپیچز آنی شروع ہو جائیں پاکستان میں۔ کامران شاہد صاحب، آپ اگر میرا ذاتی ویو لینا چاہیں یا پارٹی کا، وہ تو پہلے آپ کے پاس آ چکا ہے کہ ان باتوں پہ ہم اعتراض کر چکے تھے، بڑے ہیٹڈ ٹاک شوز بھی ہو چکے ہیں، وسیم صاحب کے ساتھ بھی میرے اپنے ہیٹڈ ٹاک شوز اس پہ ہو چکے ہیں، تو دوبارہ ان باتوں میں جانے کا میں سمجھتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ان باتوں کے بعد جب میڈیا میں ہائپ کریٹ ہوا اور ان چیزوں کا نوٹس لیا گیا تو ہائی کورٹ نے پابندی لگائی۔ اب چونکہ یہ میٹر سب جیوڈس ہے تو ان باتوں کی ڈیٹیل میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں جو الطاف حسین صاحب نے کی، یا ان کے جو کچھ ممبران نے کچھ ہیلپ کے لیے کچھ ملکوں سے کوئی درخواستیں لکھی۔ اب تو معاملہ کورٹ میں ہے نا، لیٹ اٹ ڈیسائیڈ۔ لیکن ایک یہ بات اور دوسری یہ بات کہ کراچی میں بڑے عرصے بعد امن آیا ہے، کوئی بھی سیاسی مصلحت کراچی کی امن کی قیمت پہ نہیں ہونی چاہیے۔ کراچی آپریشن جو ہے وہ چلتا رہنا چاہیے جب تک تا دم، جب تک آخری دہشت گرد یا آخری قانون توڑنے والے کو پکڑا نہ جائے۔ ٹھیک، میرے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو وسیم اختر صاحب نے ہائی لائٹ کی ہے سارے ایپیسوڈ میں۔ کامران ایک کورٹ کے حوالے سے ایک کورٹ کے حوالے سے ریمارکس یہاں رکھنا چاہوں گا۔ جی جی ضرور۔ جو سپریم کورٹ نے واپس بھیجا ہے کیس کو ہائی کورٹ میں لاہور، اس سپریم کورٹ کے ریمارکس بھی ہیں، ابھی فی الحال میرے پاس کاغذ موجود نہیں ہے مگر میرے پاس ہے، میری گاڑی میں پڑا ہے، اس میں وہ صاف کہتے ہیں کہ
ون سائیڈڈ اگر ڈیسیشن لیا جائے تو اس کا ٹائم 15 ڈیز ہوتا ہے جو کہ پاس ہو چکا ہے, نل اینڈ وائڈ ہو چکا ہے. سپریم کورٹ کے ریمارکس ہیں یہ کہ 15 دن کے بعد وہ جو قدغن لگائی ہے, جو بین کیا ہے, وہ ختم ہو گیا ہے. اب ہائی کورٹ سنے گا پھر سے اس کو, مگر وہ جو بین لگا ہے 15 دن کا وہ ختم ہو چکا ہے الطاف حسین صاحب پہ کہ ان کی تقریر نہیں دکھائی جا سکتی یا تصویر نہیں. اب پیمرا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, پیمرا اگر آرڈرز ایشو کرے سارے میڈیا ہاؤسز کو کہ وہ اب پابند نہیں رہے ہیں ایز پر دا سپریم کورٹ ریمارکس. یہ پیمرا تو پھر عابد شیر علی صاحب آپ ہی کے گورنمنٹ ہی کی اتھارٹی ہے, ریگولیٹنگ اتھارٹی, تو آپ پیمرا کو کہہ دیں کہ 15 دن ہو چکے ہیں, وسیم اختر صاحب کی بات کو مان لیں. اور دوسرا مجھے اس سوال کا جواب بھی دے دیں عابد صاحب کی جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہے, یہ آپ کے بجائے کس اور کے اشاروں پر جو ہے یہ سارے دلائل دے رہا ہے جو وسیم صاحب کہہ رہے ہیں, وہ کون ہے؟ جی عابد صاحب. دیکھیں میں بالکل ایگری نہیں کرتا اس بات سے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل اکارڈنگ ود دا لا بالکل اس کے مطابق ڈیل کر رہے ہیں. جو قوانین موجود ہیں, جو آرٹیکلز موجود ہیں, اس کے مطابق الحمدللہ اسے ڈیل کر رہے ہیں. میں نے تو آپ کو پہلے ہی عرض کر دی ہے کہ اگر کوتاہی ہوگی ہے تو اپالوجی ٹینڈر کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اپنے گھر کے بچے ہیں تو چھوٹوں سے جب غلطی ہو جائے تو بڑوں سے اپالوجی بھی کر لینی چاہیے. ایک ہمارے آرم فورسز کے سربراہ ہیں جو 7-8 لاکھ فوج کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, پاکستان کا دفاع کرتے ہیں, پاکستان کے تحفظ کے لیے جو برف سے پوشیدہ پہاڑ ہیں وہاں پر جا کے ہمارے بچے لڑتے ہیں, شہید ہوتے ہیں. اگر آپ ان کو ٹارگٹ کریں گے تو اس کی کامران صاحب کوئی بھی ذی شعور پاکستانی, ایون کہ وسیم اختر صاحب کے بھی دل کو ضرور ٹھیس پہنچی ہوگی. یہ شاید اس کا برملا عابد صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں, کون اپولوجائز کرے؟ الطاف حسین صاحب تو کئی دفعہ اپولوجائز کر چکے ہیں ابھی تقریر پہ. کوئی ایسا دیکھیں اگر ان رائٹنگ ٹینڈر اپالوجی کر دیں کورٹ کے اندر اور یہ بالکل کہہ دیں کہ آئندہ وہ کبھی بھی نہیں کریں گے تو بالکل جو دیکھیں پیمرا میں نہیں ایگری کرتا اس لائن آف آرگومنٹ سے. جو کورٹ کی ڈائریکشن ہے, اگر اس نے کوئی کورٹ میں کوئی وائلیشن کی ہے تو وسیم اختر صاحب ان کو کنٹمپٹ میں بھیج سکتے ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں. ٹھیک آپ کی نہیں ایگری کرتے علی صاحب؟ اس سے پہلے ہیلو جی میں اس پہ اس لیے نہیں ایگری کرتا, میں اس پہ اس لیے کامران شاہد صاحب ایگری نہیں کرتا کہ آئین اور تعزیرات پاکستان یہ کسی کے گھر کی لونڈی نہیں ہے کہ کل کو کوئی جا کے معافی مانگ لے تو وہ معاف ہو جائے, یا کوئی کسی کو معاف. بھائی یہ کوئی لین دین تھوڑی ہے. آئین موجود ہے, اگر اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو سزا ملنی چاہیے, اگر خلاف ورزی نہیں ہوئی تو پابندی نہیں لگنی چاہیے. سمپل از دیٹ. حکومت کے پاس یہ اختیار کب سے آ گیا کہ اگر یہ اپالوجی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لیکن ایسا ہے کہ ایک دفعہ جرم کرنا, ایک دفعہ اسے کلیئر کرنے دیں کامران شاہد صاحب, ایک دفعہ جرم کرنا کافی ہوتا ہے سزا دینے کے لیے. مجھے اس کو کلیریفائی کرنے دیں. جی کلیریفائی کرنے دیں. یہ میرے بھائی علی محمد صاحب بڑے جذباتی ہیں, یہ اچھل کے پڑھتے ہیں. ان کو سمجھ ہوئی ہے کہ اپالوجی مجھے ٹینڈر نہیں کرنی, انہوں نے کورٹ آف لا میں کرنی ہے, تو یہ ججز نے فیصلہ کرنا ہے. تو یہ آپ آن دے پاؤں میری طرف نہ بڑھیں. جج بھی معاف نہیں کر سکتے. سوری, اللہ کی اس وقت گرفت میں آئے ہیں, میری عرض سن لیں آپ مہربانی کر کے. اللہ کی گرفت میں آئے میری طرف, بہتر ہے کہ آپ اپنی لیمٹس میں رہ کے کھیلیں. یہ بال سر میں آ رہا ہوں آپ کے پاس, کورٹ کے اندر ڈیسیژن لینا ہے. میں نے یہ فیصلہ نہیں کرنا, میں نے تو ایک آزادانہ. عابد صاحب ایک بات بتائیے, اللہ کی گرفت میں آنے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اللہ کی گرفت میں آنے سے کیا مراد ہے؟ کامران ذرا ادھر آئیں. ان کو پتا ہے میں نے جو کہا. اچھا ٹھیک ہے بھائی, آپ کو پتا ہے اللہ کی گرفت میں کس طرح ہیں, آپ وہ بتا رہے ہیں. کامران ذرا, کامران ادھر آئیں. جی آپ کے پاس عابد شیر علی صاحب انہوں نے جو بات کی, دو باتوں کا میں جواب دے دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالت کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ معاف. عدالت کون ہوتی ہے معاف کرنے کے لیے؟ عدالت بیٹھی ہے فیصلہ دینے کے لیے. وہ فیصلہ وہ دے دیں گے, وہ جب بھی آئے گا سب کو قبول ہوگا. باقی جو گرفت کی بات ہے, گرفت کو اللہ تعالیٰ کی پتہ نہیں کون اس میں آیا ہے, لیکن میری ہمدردی تو عابد شیر علی صاحب سے اس لیے بھی ہے کہ ایک پروگرام میں ابھی تک 2 دفعہ وہ اپنے لیڈران کے نام لے چکے ہیں. کیا کوئی وفاداری پہ شک پڑ گیا کسی کو؟ یہ میرے بھائی, مجھے کبھی بھی یہ ضرورت نہیں پڑی. وہ ہمیشہ ہی نام لیتے ہیں, ویسے ایسی بات نہیں. مجھے کبھی بھی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ پہلی مرتبہ سنتے ہیں, یہ عادت بڑھ گئی ہے.
कामरान भाई इनको कंटेनर पर चढ़ के इसी तरह की बोलने की आदत पड़ गई है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये साहिब क्या कहते हैं, मैं हमेशा आपको पता है कि क्या कहता हूँ। आबिद शेर अली साहब जो है ना, मैं अपनी वैसी राय दे रहा हूँ, अली मोहम्मद खान साहब कंडेम भी कर सकते हैं इस बात को, उनकी लॉयल्टी उनकी पार्टी के साथ ही है, और मीडिया ने कुछ चीज़ों को ट्विस्ट करके चलाया, खासतौर में कि वालिद की स्टेटमेंट्स को मैंने पूरी पढ़ी हैं, उसमें जिस तरह पेश किया गया वो बिल्कुल गलत था, अगर उस कॉन्टेक्स्ट में आप कह रहे हैं, और बाकी ठीक है अपनी पार्टी की लीडरशिप के मुतालिक वो बात कर रहे हैं, तो इसमें अली मोहम्मद खान साहब आपको क्या एतराज़ है? आपको भी करनी चाहिए लीडरशिप की उस तरह तारीफ, क्यों ना करें? मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे हमदर्दी है, इनको गुस्सा है आजकल अपने इस बात की है से। कामरान भाई इनको आजकल अपने लीडर से नाराज हैं, ये लीडर से नाराज, एक मिनट आए आपको गले लगा देते हैं, कोई बात नहीं। आबिद साहब सुन लें, मुझे हमदर्दी क्यों है जानना नहीं चाहेंगे? कामरान शाह साहब आप जानना बता दें सर, बता दें, मैं रोक सकता हूँ आपको, बोले, लाइव शो चल रहा है। ये शरारत करना चाह रहे हैं, मुझे हमदर्दी इसलिए है कि कल मेरी गुनाहगार आंखों ने ये नजारा देखा। ओ भाई रुक जाओ, इधर ही कोई खतरनाक बात ना कह देना भाईजान, सेंसरी हो जाए। कि मेरे ये जो मेरे भाई हैं जी, सिटिंग मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर, वो भी पंजाब पुलिस से जो है वो पनाह मांग रहे हैं कि वजीर आजम और वजीर आला साहब मुझे इंसाफ दें। तो मुझे इसलिए हमदर्दी है कि अब मिनिस्टर्स भी, नून लीग के मिनिस्टर्स पंजाब पुलिस से वो इमदाद मांग रहे हैं कि यार इसे बचाओ। 1 मिनट लूंगा मैं। जी जरूर लें आप, 1.25 मिनट लें आप। शाहिद भाई 1 मिनट देंगे? जी जनाब। इनके जो वहाँ पे लोग हैं, जहाँ इनके लोग हैं, किसी के डेरों पे जाकर साजिश करके अगर मेरे खिलाफ FIR देते हैं, मुझे अपनी पुलिस पे भी यकीन है, मैं मेरिट पे यकीन रखता हूँ। अली मोहम्मद साहब, वो मेरे पे कत्ल की FIR है जो आपकी पार्टी की तरफ से और कुछ लोकल हमारे लोगों की तरफ से मिल बैठकर ये मेरे पे दर्ज करवाई गई है। अगर आप समझते हैं कि मैंने ये जुर्म किया है तो मैं हर कोर्ट के अंदर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा बीइंग पॉलिटिकल वर्कर, मेरा ये फ़र्ज़ भी बनता है कि जो झूठे मुकदमात दर्ज होते हैं, चाहे आपकी प्रोटेस्ट पे हो गया मेरी तरफ से, जो आपके लीडरों को वहाँ पे लोकल लीडरशिप है, पता नहीं वो मेरे से, हमारे से क्यों खफा है कि हमने उनका कोई कैंडिडेट नहीं जीतने दिया। बहरहाल उन्होंने मेरे पे एक FIR दर्ज करवाई। मैं इंशाल्लाह ताला सैटरडे को जाऊंगा, मैं अपने आप को इन्वेस्टिगेशन के लिए अकेले ही गाड़ी में जाऊंगा, पुलिस के वैसे मैं अपना, इससे पहले वसीम साहब के पास जाऊंगा, मैं अली मोहम्मद खान साहब को मैंने एक बात कहनी है, ये जो आप आबिद शेर अली साहब के साथ मुबैना बेचारगी को जोड़ लें ना, उसका जरा आप कैनवस वसी कर लें। ये हमारे पंजाब में जो हमारे वजीर कानून है, उनके आगे तो वजीर आला पंजाब भी बेबस नजर आते हैं मेरे भाई। अगर आप जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लें तो वो वजीर आला पंजाब भी बेबस ही नजर आएगा आपको। तो आबिद शेर अली साहब तो लीडर है, वो शहबाज शरीफ साहब उनके बाद आते हैं आबिद साहब जी। कामरान शाहिद साहब, 1 मिनट। कामरान शाहिद साहब, देखिए, जहां तक आबिद शेर अली साहब का ताल्लुक है, मुझे तो ये भाइयों की तरह प्यारे हैं। इन पे जो ये पर्चा कटा है, अगर ये बेगुनाह है, मैं बहैसियत वकील अपने भाई को डिफेंड करूंगा। लेकिन मेरे लिए क्वेश्चन मार्क इसलिए है कि एक सिटिंग लॉ मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब, जिन पे आबिद साहब की तरफ से, इनकी जमात उनके जो ग्रुप है, उनके वालिद साहब की तरफ से बाकायदा इल्जामात लगे, लेकिन वो राना साहब इतने पावरफुल हैं, इनके सामने ना वजीर आला की चलती है। सिटिंग मिनिस्टर आबिद शेर अली साहब वो वजीर आजम को और वजीर आला साहब को इन्वोक करते हैं कि मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि इसका नोटिस लें। तो इस हद तक अगर कोई बंदा पावरफुल हो जाए या पुलिस किसी के घर की लोंडी बन जाए, इस हद तक कि एक सिटिंग मिनिस्टर साहब को बेचारे को एक रिक्वेस्ट करनी पड़े वज़ीर आज़म को। देखें, ये तो आबिद साहब तो मिनिस्टर हैं, इनकी तो सुनी जाएगी। आम आदमी का सोचें कि आम आदमी पंजाब में कैसे जिंदगी गुजार रहा है कि एक मिनिस्टर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, तो आम आदमी का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। आबिद साहब, बड़ा सीरियस बात है, लॉजिकल। इसमें अली मोहम्मद साहब आपकी देखें, इस पे आपकी जो लोकल लीडरशिप है, कुछ और भी इसके मफरूज़ात हैं, तो वो इंशाल्लाह कभी डिटेल में जाऊंगा कि जिनकी वजह पे बैठ के, किसके डेरे पे बैठ के ये FIR का प्लान बनाया गया, किसने बनाया, वो मेरे नोटिस में है। लेकिन कहने की बात ये है कि आपकी जो लोकल लीडरशिप है, उन्होंने प्रोटेस्ट की और कुछ हमारे लोग भी उसमें शामिल हुए, मिल बैठ के उन्होंने प्रोटेस्ट करके कहा जी कि इस शख्स के खिलाफ FIR काट रही है। यार आबिद साहब, आप तो इतने बोल्ड लीडर मशहूर हैं,
آپ کو تو کہی دینا چاہیے کہ کون سازش کر کے کس نے افیئر کٹوائی ہے، کہی دیں آج صاحب کو کس کا ڈر ہے؟ مجھے الحمدللہ اس پہ سرخرو ہونے دیں ذرا، کامران شاہد صاحب 3-4 دن لگیں گے، میں اپنی انویسٹیگیشن میں شامل ہو لوں. ٹھیک ہے، میں اس وقت تک کچھ نہیں کہنا چاہوں گا جب تک میں اس میں بے گناہی ثابت نہ کروں، اس کے بعد میں ضرور بات کروں گا. میں بریک پہ جانے سے پہلے وسیم اختر صاحب کو اس لیے لینا چاہوں گا. وسیم صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے اس سے پہلے میں بریک پہ جاؤں. جی وسیم بھائی. میں کامران اسی ایشو پہ عابد شیر علی اور علی محمد خان اور آپ کو بھی تھوڑا سا اپڈیٹ کر دوں. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جو بات کہی کورٹ میں، میری نظر میں جو میں نے اپنے وکلا جو ہمارے لیگل ایکسپرٹس ہیں ان سے ڈسکشن کیا، انہوں نے اپنے پوزیشن سے ایکسیڈ کیا ہے. وہ کیسے کہ کیس جو ہے وہ اپنی جگہ ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل اگر یہ کہے کہ یہ ٹریزن چارجز پہ آتا ہے اور آرٹیکل 6 لگنی چاہیے، یہ وہ کہہ نہیں سکتا. یا تو وہ اس کی کمپٹنسی پہ میں شک کرتا ہوں، یا اس کو کہیں سے ایسے پریشرز ہیں وہ مجبوراً بول رہا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ٹریزن اور آرٹیکل 6 گورنمنٹ ریفرنس بنا کے ٹھیک ہے، چلیں یہ پوچھ لیں گے وسیم صاحب، یہ ان سے پوچھ لیتے ہیں. تو یہ وہ کمپٹنٹ نہیں ہے میرے خیال میں، یہ آرٹیکل 6 کا وہ نہیں انووک کر سکتا. کمپٹنٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک تو یہ، اور دوسرا 5 دسمبر کو الیکشنز ہو رہے ہیں. جناب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس پہ بات کر لیں گے بریک کے بعد، لیکن ایک اور بھی ایشو میرے سامنے ہے، وہ میں ضرور پوچھوں گا کہ آپریشن جو ہے وہ اب اگلے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اور 5 دسمبر کو کراچی میں بلدیاتی انتخابات بھی ہیں. تو میں ضرور جاننا چاہوں گا خاص طور پہ MQM سے کہ ان کی کوئی گریوینس تو نہیں ہے کہ آپریشن کی وجہ سے وہ یہ آج سے کہنا شروع کر دیں بعد میں کہ بھائی ریزلٹ اس لیے ڈیزائربل نہیں آئے کہ آپریشن میں ہم وکٹم بنے ہوئے تھے. اس پہ بھی ضرور بات کی جائے گی. ویورز ایک کوئک وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. ہمارے ساتھ وسیم اختر صاحب موجود ہیں، عابد شیر علی صاحب ہیں اور علی محمد خان صاحب موجود ہیں. کراچی کے حوالے سے بات چل رہی ہے. وسیم اختر صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ چھوڑ کے گئے آرٹیکل 6 کے حوالے سے. علی محمد خان صاحب، ویسے آپ کا منشا تو یہ نہیں ہوگا حکومت آرٹیکل 6 لگائے الطاف حسین صاحب پہ، جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی باتوں سے ان کو لگ رہا ہے مبینہ طور پر؟ علی محمد خان صاحب. کامران صاحب، سردی کی آمد ہے اور اس سرد ماحول میں آپ لازماً مجھے وسیم صاحب سے لڑانا چاہتے ہیں. بھائی انہوں نے پوائنٹ اٹھایا، میں آپ کا رسپانس لے رہا ہوں. آپ پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس وقت، پارٹی کو. جی اپنی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخصیت سے نہ ہماری کوئی دشمنی ہے، اور میرے لیے تو سارے سیاسی جو ہیں وہ محترم ہیں، لیکن 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ وہاں پہ ہماری سیاسی مفادات کسی بھی سیاسی جماعت سے وہ سرحد ختم ہوتی ہے جہاں سے پاکستان کی بقا کی سرحد شروع ہوتی ہے. اگر الطاف بھائی کے بیانات پاکستان کی سلامتی کے خلاف تھے تو پاکستان کے سلامتی کے اداروں کو اور پاکستان کے آئین کے تحفظ کے اداروں کو اور پاکستان کی عدالتوں کو سوچنا چاہیے کہ اس پہ کیا ہوگا. علی صاحب ایک منٹ، میں آپ سے ایک چیز پوچھ لوں، لیکن جو آپ جس طرح آپ جو گفتگو فرما رہے ہیں، میں قطعاً یہ نہیں چاہتا، میری عرض سن لیں ذرا ایک منٹ، میری عرض سن لیں. آپ ہی سے بات کر رہا ہوں. جس طرح آپ گفتگو، میں قطعاً نہیں چاہتا کہ آپ کسی سے لڑیں، نہ میرا کبھی منشا ہے، لیکن جس طرح آپ گفتگو فرما رہے ہیں نا، یہ اس طرح ہے جس طرح کہ کوئی اخبار نویس تجزیہ کر رہا ہوتا ہے. اگر یوں ہے تو یوں نہیں، تو یوں نہیں تو یوں ہے. آپ ایک MNA ہیں، لوگ آپ کی پارٹی کی طرف پالیسی کے طور پہ دیکھتے ہیں، یا تو ہے یا نہیں ہے. مطلب کھل کے سامنے آیا کریں، یا ہے یا نہیں. آپ کہیں کہ نہیں آرٹیکل 6 نہیں بنتا ان کے اوپر، یا آپ کہیں بنتا ہے، کیونکہ پولیٹیکل کانسنسس میں دیکھ رہا ہوں پولیٹیکل پولیٹیشنز کیا سوچ رہے ہیں اس بارے میں. مشرف صاحب کے بارے میں آپ سب کی بڑی کلیئر رائے ہے. کھل کے کئی جی میں کھل کے کئی دفعہ، میں اور میری جماعت اور میرا لیڈر کھل کے کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں. دیکھیں، چونکہ میٹر سب جوڈس ہے، میں صرف اتنا آپ کو کہہ دوں کہ اگر ہندوستان کی رو کو پاکستان میں امداد کے لیے بلانا جائز ہے، اگر پاک آرمی کے خلاف بات کرنا یا ہندوستان کے سفارت خانے اور ان کے لوگوں کو خط لکھنا جائز ہے، تو پھر آئین سے آرٹیکل 6 کو ہٹا دیں. ٹھیک ہے، لیکن MQM بھی آپ کے متعلق یہ کہتی ہے کہ آپ بھی جرنیلوں کے متعلق گفتگو کرتے رہے. آپ کے لیڈر اور افتخار چودھری صاحب جو ہیں، جو جج ہیں، جن کے متعلق دستور میں لکھا ہوا ہے کہ ججوں کے متعلق آپ اس طرح گفتگو نہیں کر سکتے. آپ لوگوں نے وہ بھی گفتگو کی ہے جب وہ جج تھے، تو آپ لوگوں نے بھی اس لحاظ سے تو بہت سی ریڈ لائنز کراس کی ہیں. علی محمد خان صاحب، میں آتا ہوں اس پہ بھی آپ کے پاس. میں کامران صاحب، میں
पॉलिटिशियन बाद में हूँ, सबसे पहले मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट और एक वकील हूँ, एक कानून का अदना तालिब इल्म हूँ। ठीक है। मुझे मेरे मुल्क का आईन ये पढ़ाता है कि जो भी बंदा पाकिस्तान के आईन की खिलाफ वर्जी करे, चाहे अली मोहम्मद हो, या इफ्तिखार चाहे चौधरी कमरान हो, शाहिद हो, चाहे अल्ताफ हुसैन हो, या चाहे इमरान खान हो, जो भी हो, उसको फिर आप अदालत में लेके जाएं। बिल्कुल ठीक है। अदालत में फिर बात होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अगर हमने कोई गलत काम किया हमें भी मैं प्रोसिक्यूट इसमें होना ऐड करूंगा थोड़ा चाहिए, सा। लेकिन अगर अल्ताफ भाई उनकी जमात ने किया उनको भी प्रोसिक्यूट जी करें। वसीम साहब ऐड कर आईन ले, से मैंने ऊपर जाना है कोई ना हुकूमत के हो। पास, आबिद साहब के पास। जी जी जल्दी से वसीम साहब क्या कहना चाह रहे हैं? ना ये डिस्कशन कहीं और चला गया है कामरान। हमें इसको पॉजिटिव वे में हम तीनों, मैं तो नहीं हूं अभी एमएनए, ये मेरे साथी दोनों एमएनए हैं, मैं इनके साथ रह चुका हूं। हमें पॉजिटिव वे में आगे जाना चाहिए। बदकिस्मती से माजी बड़ा भयानक है हम सबका। जहां आर्टिकल 6 की बात आती है तो मुशर्रफ को अगर लें तो पहली दफा ये काम नहीं हुआ। अयूब से लेके, याहिया से लेके, ज़िया-उल-हक से लेके और बहुत सारे डिक्टेटर्स आए हैं और आईन को उन्होंने, जजेस को भूल जाते हैं, जजेस भी आए, सब कुछ हुआ है, मगर उस वक्त आर्टिकल 6 को का ख्याल किसी को नहीं आया और उनके साथ चलते भी रहे, सब कुछ होता रहा। आज मुशर्रफ के ऊपर भी आर्टिकल 6 की बात आई है, मगर खत्म हो गई है कि जिस तरह आर्टिकल 6 इन्वोक होना चाहिए, सुने, जिस तरह आर्टिकल 6 इन्वोक होना चाहिए उस तरह होता नहीं है। ठीक है। उसमें आपके साथ जो लोग होते हैं ना उनको भी लेना पड़ता है। तो मुझे अफसोस होता है कि हम मेरा भाई कह रहा है आर्टिकल 6 को निकाल दें आइन से। अगर निकाल दें, निकला हुआ तो है, वो है कहां? आज तक इन्वोक नहीं हुआ वो तो, बिल्कुल ठीक है। लेटर एंड स्पिरिट। तो आबिद शेर अली साहब, और लाइटर नोट, आप कहीं अल्ताफ हुसैन साहब को टेस्ट ट्रायल केस तो नहीं बना रहे कि इन्वोक करके दिखाते हैं? मुशर्रफ साहब पे नहीं हुआ, इफ्तिखार चौधरी पे नहीं हुआ, जनरल जिया पे नहीं हुआ, तो आपके एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है कह रहे हैं आप करके दिखा देते हैं कि होता कैसे इन्वोक, तो अल्ताफ साहब पे कर लेते हैं। आबिद साहब। कामरान भाई, सब पाकिस्तान भी सुन रहा है और मेरे दो मुअज़्ज़ज़ मेरे दोस्त भी मौजूद हैं। अदालतें मफरूज़ात पे नहीं चलती, आइन मफरूज़ात पे नहीं चलता। आइन ना टॉक शो पे चलता है, ना अदालतें टॉक शो पे चलती हैं। जो एविडेंसेस किसी के पास हैं, चाहे वो रॉ की हैं, चाहे वो किधर की भी हैं, एविडेंसेस की बेस पे ये ट्रायल, जो भी अली मोहम्मद साहब के कंसर्न है, जो मेरे भाई वसीम साहब भी कह रहे हैं, जो आप फरमा रहे हैं, तो मेरे और ये चारों बंदों ने डिसाइड नहीं करना टॉक शो के थ्रू। ये कोर्ट के अंदर जिन लोगों ने एलिगेशंस लगाई, जो कहते हैं कि रॉ के एजेंट्स हैं, रॉ से पैसे देने, वो भी एविडेंसेस आपको देने पड़ेंगे कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। जो दूसरे लिंक के आपके पास क्या एविडेंस है? आबिद शेर अली साहब, हुकूमत है आप, आपके पास क्या एविडेंस है कि रॉ से पैसे लिए एमक्यूएम ने? आप तो क्लियर कीजिए ना पॉलिसी अपनी। देखें, आपके पास क्या एविडेंस है? आप जो ये दोनों मेरे दोनों मोहतरम दोस्त खुद आप बात कर रहे हैं, मैं तो कोर्ट की प्रोसीडिंग को वॉच कर रहा हूँ और जो लोग इल्ज़ामात लगाते हैं, ज़ाहिर अगर अली मोहम्मद साहब अभी रॉ की बात कर रहे थे अपनी गुफ्तगू में, तो एविडेंसेस होंगे, प्रोड्यूस करें, ये भी पार्टी बन रहे। अदालत, मैंने आपको पहले अर्ज किया, अदालत उज़्मा हम क्यों करें भाई? मफरूज़ात पे नहीं चलती कि जिस पर जो मर्जी ऐसे ही कर दें। जी जी अली साहब क्या कह रहे हैं? फिर आप ये जो बातें कर रहे हैं, जो आप आलमाना गुफ्तगू फरमा रहे हैं, हम तो हुकूमत नहीं है। देखें, आलमाना गुफ्तगू से अदालतें, जो आबिद शेर अली, तो चले आप आबिद शेर अली पे तो वार कर लेंगे अपनी आलमाना गुफ्तगू से। आप अदालतें उज़्मा को कन्विंस करने के लिए एविडेंसेस चाहिए, जो पीटीआई ने कभी जिंदगी में बात समझें। सर पीटीआई बातें कर सकती है, मुझे बड़ी बात समझ है। आप मुझे ना समझाएं, आप अपना मौक़िफ़ अदालत उज़्मा के अंदर लेकर जाएं, आप मुझे कुछ ना समझाएं। अगर आपको कोई ग्रीवेंसेस हैं, तो देखिए यकीन रखता हूं अदालत उज़्मा जो फैसला करेगी, हुकूमत उसको इन लेटर एंड स्पिरिट उस पर अमल दरामद करने की पाबंद होगी। कामरान इधर आ जाएं। जी जी आपके पास ही भाई, आपके साथ ही दे रहा हूं, जो अदालत उज़्मा फैसला करेगी उसको हम लेटर एंड स्पिरिट मानेंगे। जी जी अली साहब। आबिद भाई, आप ताज़ा फैसलाबाद में जो है आप जो है बैकफुट पे गए हैं अपने ही पार्टी के एक बड़े ही खतरनाक आदमी की वजह से। बैकफुट पे नहीं गए मेरे भाई, आप ट्विस्ट ना करें बात। आप मेरी पार्टी जाने, मेरा आप ट्विस्ट मैं आपके साथ हूं।
آپ بھی 3-4 دنوں میں بڑے میں آپ کے بیک فٹ ساتھ پہ چلے گئے, آپ تو صحافیوں پہ وار کرنے شروع ہو گئے ہیں. سن لینا, میری بات سن لینا. میں اس لیے آپ کو میری کہتا بات ہوں سن کہ لینا. آپ ایک ایمبیٹ کے اندر رہ کے گفتگو کریں. اگر جس ٹویسٹ اینگل سے آپ بات کریں گے میں بھی پھر اس اینگل پہ آ جاؤں گا. آپ ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں, میں ذرا یہ آپ مجھے کی بات تو مرضی ہے, کرنے دینا. لیکن بات عابد صاحب کامران شاہد نے جس اینگل پہ بیک فٹ پہ تو نہیں گئے. عابد صاحب کا پینل جیتا ہے, علی محمد خان صاحب, پرویز رشید صاحب نے. میری ایک منٹ, میری بات سن لیں, میں علی محمد خان صاحب سے بات کر رہا ہوں. علی محمد خان صاحب, ان کی پارٹی کے انفارمیشن منسٹر نے مبارکباد دی ہے شیر علی صاحب کو. جی میں بات تو کر لوں نا. جی کر لیں. جو عابد شیر علی صاحب بات کر رہے ہیں وہ سن کے ہی میں مطلب ہے میں کیا کروں, میں روں یا میں ہنسوں, کیا کروں. یہ کہہ رہے ہیں کہ رو کے خلاف, ان کے خلاف ثبوت ہم لے کے جائیں. ہم کیسے لے کے جائیں؟ رو کے خلاف جو رپورٹ آئی تھی وہ تو حکومت ہی پرووائڈ کرے گی. یہ بات صحیح ہے علی صاحب کی, اگر ہے کوئی ایسے ایویڈنس. جو چیزیں ہمیں, میں کامران, میں اپنے بھائی کو بتانا چاہتا ہوں, جو ٹرائل ہوگا, میں کدھر پھنس گیا. ابھی آپ کہتے ہیں سب جوڈیس ہے, ابھی آپ میرے پہ مجھے بتا رہے ہیں کہ ہم یہی. لیکن عابد بھائی آپ نے ایویڈنس پرووائڈ کر رہے ہیں سب جوڈیس معاملے میں بھی. کامران ایک منٹ مجھے بولنے دے ذرا. دیکھیں میں کدھر پھنس گیا ہوں. کدھر پھنس گئے بھائی؟ بہت ہی سمپل سی بات ہے. پروسیکیوشن جو ہے اس نے کیس پروو کرنا ہوتا ہے. پروسیکیوشن سٹیٹ ہوتی ہے, حکومت آپ ہیں. ہم نے الزام نہیں لگایا, الزام بی بی سی میں لگا تھا, اور جو الزامات ٹھیک ہے, مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, I have got to take the break, لیکن وسیم اختر صاحب وقت کی بڑی قلت ہے. کوئکلی ذرا ایک بات بتا دیجئے جا کے پروف کرے آپ کا کیس. کوئکلی مجھے ایک بات بتا دیجئے, 5 دسمبر کو بلدیاتی الیکشن پہ تو آپ کا یہ ایکسکیوز نہیں ہوگا نا کہ رینجرز آپریشن آپ پہ سر انداز ہو رہا ہے. یس اور نو میں بتائیے, پھر میں آگے بات کرتا ہوں بریک کے بعد. نہیں, انشاءاللہ ہم پہلے سے زیادہ ووٹ لے کے جیتیں گے, انشاءاللہ ہم سویپ کریں گے. شکریہ. بریک پہ جا رہا ہوں میں, ایک بریک لیتے واپس آتے ہیں. میں نے ہمیشہ اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے ایک چیز مینٹین کی ہے کہ انصاف کے پیمانے 2 ہو نہیں سکتے. آرٹیکل 6 پہ بات چلی آج اس پروگرام میں الطاف حسین صاحب کو لے کر. حکومت کا یہ رائٹ ہے مقدمہ چلانا ان کے اوپر یا کسی پہ بھی, لیکن آرٹیکل 6 اگر ایک شخصیت پہ لگ رہا ہے تو ان تمام لوگوں پہ بھی لگنا چاہیے جو اس کے نرغے کے اندر آتے ہیں. ایٹ لیسٹ 1970 سے جب سے یہ آرٹیکل 6 بھٹو صاحب نے کنسٹیٹیوشن کے اندر شامل کروایا, اور اس کے اندر اگر آپ ڈکٹیٹرز کو بھی لاتے ہیں, لانا چاہیے بالکل, لیکن ان ججز کو ضرور کو کبھی نہ چھوڑیے جن کی وجہ سے ایک لیگل جسٹیفیکیشن ملی بڑے بڑے ڈکٹیٹرز کو پاکستان میں رول کرنے کی. اتنی بڑی جسٹیفیکیشن ملی ان ججز کے فیصلوں کی وجہ سے کہ وردی پہن کے صدر کے رائٹ دے دیے گئے, ترمیم پارلیمنٹ کی طرح ترمیم کرنے کے دستور میں رائٹ دے دیے گئے. اس سے بڑی زیادتی شاید جتنی زیادتی کسی جرنیل نے کی ہوگی مارشل والے نے, اس سے کم زیادتی نہیں کی کسی جج نے جو منصف کی سیٹ پہ بیٹھ کے اسے استعفیٰ نہیں دیا, لیکن اس نے فیصلے دیے اس یونیفارم والے کے حق میں, اور وہ آج آرام سے پھر رہے ہیں. ان پہ آرٹیکل 6 کوئی نہیں لگاتا. تو انصاف کے پیمانے 2 ہی ہونے چاہیے. وقت کی قلت ہے, ورنہ میں باقی اپنے پینلسٹ کو بھی اس میں شامل کرتا. آج کا پروگرام ہے ویورز, نیکسٹ ویک تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.